اللہ پاک نے عورت کے تخلیق کے متعلق بہت ہی پیاری سی بات فرمائی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ إِنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے اے میرے بندے تمہارے خاطر تمہارے جنس میں ایک عورت تخلیق کیا۔ میرے اللہ کیوں؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے، تاکہ تمہیں اس عورت سے سکون ملے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے بیچ تمہارے درمیان محبت نازل فرمائی اور رحمت نازل فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ اب اس عورت کو زندگی بھر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کے گفتار سے، عورت کے کردار سے، عورت کے رہن سہن سے، اس کے ایکٹیویٹیز سے، اس کے ایکشن سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مرد کے لیے بے سکونی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کیونکہ ہم نے بہت سے مرد ایسے دیکھے ہیں جو شام کے وقت جب انہیں گھر جانا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں غم محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمیں گھر میں اپنے بیوی سے ملنا ہے۔ کتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مرد کو فکر ہے، غم محسوس ہوتا ہے کہ مجھے شام کے وقت اپنے بیوی سے ملنا ہے۔ مگر یہاں پر اور ایک بات بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مرد ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میری نشانی یہ ہے کہ جو یہ عورت ہے یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یہ میری نشانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو مرد کے گھر میں عورت ہوتی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اس کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مرد دن میں کام کرتے ہیں، بزنس سنبھالتا ہے، جاب کرتا ہے، آفس میں ہوتا ہے، اور وہاں کا جو سٹرس ہے، وہاں کا جو ٹینشن ہے، وہاں کی جو فرسٹریشن ہے، وہ سب کچھ سمیٹ کے اپنے گھر پہنچ کر وہی سب کچھ اپنے بیوی کے اوپر سونپ دیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور یاد رکھنا اے مرد جو تمہارے گھر میں عورت ہے نا، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کردار سے اور آپ کے گفتار سے اور آپ کے ایکشن سے یہ جو گھر میں اللہ کی نشانی ہے اس کو آپ تکلیف ہو۔ کیونکہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے عورتیں جو بڑی مایوس ہوتی ہیں اور جنہیں خوف ہوتا ہے کہ اب ہمیں گھر میں شوہر آنے والا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے گھر میں جو عورت ہے یہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی اس عورت ذات پر اس طریقے سے سلوک کرے کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے ناراض رہ جائے۔ یعنی کہ both have to fulfill their rights, both have to understand their value, both have to understand their dignity, their nobleness. After then their relation can turn into peace.